سات تاریخ کو یہ سائفر آتا ہے اسد مجید کا، اور 27 تاریخ کو عمران خان جلسے میں خط لہرا کے کہتے ہیں کہ دھمکی آئی ہے غیر ملکی رجیم چینج کی۔ سائفر کا میں نے لفظ استعمال کیا اپنے پروگرام میں، اسد مجید کا میں نے رپورٹ کیا اپنے سما ٹی وی کے لیے، آپ لوگوں نے نہیں بولا۔ آپ لوگوں سے میں نے سوال کیا کہ اگر یہ نیشنل سیکورٹی کو خطرہ تھا 7 سے 27 کے درمیان میں، تو کون سے اقدامات 7 سے 27 میں لیے گئے؟ کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا؟ میں سوال پوچھنے والا تھا۔ اس کے بعد 30 کو آپ کی کابینہ ہوتی ہے، 31 کو آپ کا ہوتا ہے، آپ جلسے میں خط پہلے لہراتے ہیں۔ تو آپ تو اس کے اوپر میری ذاتی رائے ہے، میں معذرت کے ساتھ جب تک خط اپنی آنکھوں سے پڑھ نہ لوں، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ میں نے آپ کو سمپلی ایک تھریٹننگ لینگویج کے ساتھ یوز کیا، نامناسب زبان کے ساتھ، کہ ہم آپ کو آئندہ بیل آؤٹ نہیں کریں گے۔ اگر عمران خان کی حکومت ہوگی تو دوبارہ آنا IMF ورلڈ بینک کے لیے، ہم آپ کو بیل آؤٹ نہیں کریں گی۔ وہاں ایک نو کانفیڈنس موشن چل رہی ہے، وہ آگے چل پڑی تو پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، نئی حکومت کے ساتھ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھا۔ آپ نے تو پہلے اس کو جو سپن دیا تھا اسی کا شاخسانہ ہم یہ آگ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر۔ یہ خالی پاپولر سپورٹ نہیں ہے عمران کے لیے، یہ ایک اس وقت ہم ایک افراتفری انارکی کی کیفیت میں۔ ملک صاحب میں اجازت ہے جواب دے دوں؟ جی سر، آپ ہی سے جواب مانگیں۔ جی ملک صاحب دیکھیں، ہم شخصیات میں پڑ جاتے ہیں، میں اداروں کی اور عہدوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرے ملک کا اپوزیشن لیڈر، میرے ملک کا وزیر اعظم، میرے ملک کا سپہ سالار، اس پہ میں سٹینڈ لوں گا جب میرے ملک کی بات آئے گی۔ اگر اسی سائفر میں میرے سپہ سالار کے بارے میں ہوتا کہ اس سپہ سالار کو چینج کرو، یہ نہیں چینج ہوگا تو پاکستان کے معاملات ٹف ہو جائیں گے، اور اگر یہ چینج ہو جائے گا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، علی محمد اپنے سپہ سالار کے لیے بھی وہی سٹینڈ لیتا جو اپنے وزیر اعظم کے لیے لیا ہے، اور یہی پاکستانی کر رہے ہیں۔ 7 سے 27 تک پھر وہ قومی اسمبلی میں کچھ 3 ہفتے اس خط کو انتظار کرتے، آپ بھی اس وقت بھی پھر یہ انتظار کرتے 3 ہفتے کے جلسہ آئے گا تو اس میں خط دکھائیں گے۔ مجھے تھوڑا سا بولنے دیں۔ یہ پرسوں جو ہے پارلیمان میں جو گفتگو ہوئی ہے، جو کچھ ممبران نے فوج پہ ہرزہ سرائی کی ہے، یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اندر ہوتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی اس طرح کی بات بھی کرتا، میرا سپیکر اسے بولنے ہی نہیں دیتا، ہم اس کا جواب دیتے۔ کل کسی حکومتی ممبر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیں، شخصیات سے آپ کی موقف میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے کسی بات پہ کسی شخص کو جنرل باجوہ صاحب کی بات پسند نہ آئے، وہ ایک شخصیت ہیں، لیکن وہ ایک ایسے عہدے پہ ہیں کہ اگر آپ ایک حد سے آگے جا کے بات کریں گے اس کا اثر فوج پہ پڑتا ہے۔ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی برائی اگر کوئی کر سکتا ہے، آپ کا یہ جو کانسپیریسی والا بیانیہ ہے، یہ آپ کا جو کانسپیریسی والا بیانیہ ہے، اس کا اثر فوج پہ پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں پڑ رہا تو یہ بات جھوٹ ہوگی، آنکھیں بند کرنے والی بات ہوگی۔ محسن رانجھا صاحب ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں آپ کو ملک صاحب ایک داخلی تقسیم کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ علی میں محسن سے پہلے جواب لے لوں، ایک فرق ہے، میں پہلے محسن رانجھا سے جواب لوں گا سر، پہلے رانجھا صاحب سے جواب لوں گا۔ نہیں سر، آپ نے اپنی تھوڑا سا انتظار کر لینا، آپ کی باری آ جائے گی۔ یہ ہم ایک داخلی تقسیم کا شکار ہیں۔ نہیں سر، رانجھا صاحب کی اب باری ہے، اب رانجھا صاحب کی باری ہے، آپ اپنی باری پہ جواب دیجیے گا۔ اچھا